بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے تنہائی میں، خاموشی کے عالم میں، جب دنیا سو چکی ہو، دل سے محبت سے درود پاک پڑھا ہو؟ یہ وہ لمحہ جب زبان پڑھتی ہے لیکن دل روتا ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ درود شریف یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ عشق کی وہ چابی ہے جو دل کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ جب کوئی سچے دل سے درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بلند فرما دیتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دل نرم ہوتا ہے اور آنکھیں خود بخود بھیگ جاتی ہیں۔ یہ آنسو، یہ رقت، یہ بے خودی، یہ دراصل دل کی گواہی ہے کہ دل نے کسی خاص کو یاد کیا ہے، ایسے خاص جن کے لیے کائنات بنی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا، ہم درود پڑھتے ہیں اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم اس ہستی کا نام لے رہے ہیں جو ہم سے بے حد محبت فرماتے ہیں، جو قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ کسی نے کہا تھا، جب درود پڑھتے آنسو آ جائیں تو سمجھ لو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ مل گئی۔ یہ لمحے بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان لمحوں میں کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، ان لمحوں میں مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا۔ ایسا درود پاک جس میں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی امید، کوئی پیار چھپا ہو، ایسا درود جس کے ہر لفظ کے ساتھ دل سے ایک آنسو نکلے، جس میں ایک درد ہو لیکن وہ درد بھی مٹھاس کے لیے، ایک طلب ہو جو دنیا کی ہر طلب سے اعلیٰ ہو۔ درود پاک ایک دعا نہیں، یہ نجات کا ذریعہ ہے، سکون کا راز ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہے۔ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہراتا، وہ دل کی گہرائیوں سے اس ذات مقدس پر سلام بھیج رہا ہوتا ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں زبان تو پڑھتی ہے لیکن دل کانپنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے دل کے سارے بوجھ ہلکے ہو گئے ہیں، جیسے کسی نے دل سے سارے زخم چرا لیے ہیں۔ یہ آنسو، یہ رقت، یہ بے ساختہ کیفیت، یہ دراصل اس لمحے کی گواہی ہے کہ دل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو چھو لیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ درود پاک پڑھ کر رونا کیوں آتا ہے، رقت طاری کیوں ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ تو دل نے کہا، کیونکہ ہم جس ہستی کو یاد کرتے ہیں، جس ہستی کی یاد میں محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں، جتنی توجہ سے پڑھتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں کہ ان کا ذکر دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ان کی امت میں ہونا، ان کی شفاعت کی امید رکھنا، یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ کبھی تنہا دن میں یا رات میں اکیلے بیٹھ کر کم از کم محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ کے تو دیکھو۔ کسی مشکل میں، کسی حاجت کی نیت سے درود پاک پڑھ کے تو دیکھو، آنکھیں خود بخود بھیگ جائیں گی۔ یہ وہ آنسو ہیں جو اللہ کی رحمت کے اشارے ہوتے ہیں۔ درود پاک صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ عشق کا وہ چراغ ہے، جسے بھی نصیب ہو وہ خوش نصیب ہے۔ اگر آپ کو درود پاک پڑھتے ہوئے رونا آتا ہے، رقت طاری ہوتی ہے، کیفیات بدلتی ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دل میں آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل زندہ ہے، آپ کا دل نور سے جڑا ہے، آپ کے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس ہو گئی ہے۔ روزانہ کم از کم انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ کم از کم کوئی سا بھی درود پاک، چاہے کوئی مختصر درود پاک ہے، کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ شاید ہماری قسمت بھی اس ذکر سے جگمگا اٹھے۔ یقین جانیے، محبت
اور ادب کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ جتنی محبت اور ادب سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا فیض اور اتنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم اور محبت نصیب ہوگی۔ اللہ کریم ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا دے، اور جب ہم درود پاک پڑھیں تو ہمارے دل بھی بھیگ جائیں، ہماری آنکھیں بھی بھیگ جائیں۔ درود پڑھتے رہا کریں، یہی سکون ہے، یہی عشق ہے، یہی راستہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔